ایک اور چراغ بجھ گیا، ایک اور ورسٹائل فنکار ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام مظہر علی ہے اور آپ میں سے اکثر و بیشتر مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ سیریلز اور پرائیویٹ چینل کے ڈرامہ سیریل سے پہچانتے ہوں گے۔ بڑے معصوم ہیں آپ شہریار صاحب۔ دیکھیے، ہمیں اس طرح کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، لہٰذا عروسہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ ایک بہترین سنجیدہ اداکار جو کافی عرصے سے انڈسٹری سے دور تھے، پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے۔ مظہر علی صاحب نے ملک چھوڑ کر غلطی کی اور یہ غلطی تسلیم بھی کرتے تھے۔ مظہر علی صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں انڈسٹری کو خیر بات نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ پاکستان میں ہی رہ کر خود کا پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہیے تھا۔ ایک لمبا عرصہ وطن عزیز سے دور رہے۔ امریکہ جا کر ان کا بائی پاس بھی ہوا، انہیں فالج بھی ہو گیا، برین ہیمرج ہوا، لیکن ان تمام بیماریوں سے ریکوری ہو گئی۔ سید مظہر علی صاحب کے بیوی بچے امریکہ میں ہیں، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور اہلیہ۔ گزشتہ روز پاکستان کا یہ ورسٹائل فنکار 8 اکتوبر 2024 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ مظہر علی صاحب کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تھے، پاکستان میں آ کر علاج کروانا چاہتے تھے۔ انہیں پھیپھڑوں کا مرض بھی لگ چکا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ کر پاکستان علاج کے لیے کیوں آئے؟ کیا وہاں علاج کی بہتر سہولیات نہیں تھی؟ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہو کہ بہت سارے پاکستانی علاج کے معاملے میں پاکستان کو امریکہ یورپ سے بہتر مانتے ہیں۔ مظہر علی صاحب خود تو امریکہ چلے گئے تھے، لیکن ان کا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا آخری وقت پاکستان میں گزارنا چاہتے تھے، مرنا بھی یہی چاہتے تھے تاکہ اسی مٹی میں دفن ہوا جائے، وہ مٹی جس نے اسے پوری دنیا میں شہرت بخشی، جس مٹی نے سید مظہر علی صاحب کو ہمیشہ کے لیے امر کیا۔ اور اسی وجہ سے مظہر علی صاحب کچھ عرصہ پہلے پاکستان تشریف لائے اور اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کی صحت اور باقی معاملات کے متعلق ہم اپنے چینل سے بہت مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں، آج ان کی موت کی خبر شیئر کرنا پڑ رہی ہے۔ اگر مظہر علی صاحب کے ماضی پر نظر دوڑائی جائے تو سید مظہر علی پاکستان کے موسٹ ڈیسنٹ، گریسفل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ فنکار ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ NED یونیورسٹی کراچی سے انجینئرنگ کی، 25 فروری 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ اردو ادب، فنون لطیفہ، شعر و شاعری سے لگاؤ تھا۔ بہت ہی دھیمی طبیعت کے مالک بیگم خورشید مرزا نے انہیں ٹی وی میں کام کرنے کا مشورہ دیا۔ سید محسن علی PTV کے مشہور ڈائریکٹر نے کاسٹ کیا۔ ابھی زیر تعلیم تھے کہ ٹی وی سے کام کی آفر ہوئی۔ بے شمار تاریخی ڈراموں میں کام کیا۔ ڈرامہ سیریل قصہ نور الدین میں بہت ہی عمدہ اداکاری کی، جبکہ ڈرامہ سیریل شاہین میں بشیر بن حسن کا بہت ہی لاجواب کردار کیا۔ چاند میاں میں بھی اداکاری قابل تحسین تھی۔ سید مظہر علی صاحب کو PTV کا شہزادہ کہا جاتا تھا، جو الجھے ہوئے نفسیاتی نوعیت کے کرداروں کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ مظہر علی صاحب کو اداکاری کے علاوہ اردو ادب، شاعری سے بھی بے حد دلچسپی رہی۔ وہ مشاعروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پروڈکشن ہاؤس کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ مظہر علی صاحب کے 3 بچے، جن میں 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ جب پاکستان میں پرائیویٹ چینلز آئے تو مظہر علی صاحب بیک فٹ پر چلے گئے۔ انڈسٹری میں نئے فنکار آ گئے اور نئے ٹرینڈ بننا شروع ہو گئے۔ پرائیویٹ چینل نے تاریخی ڈرامے بنانے کی بجائے انڈین ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کیا۔ PTV پر اصلاحی ڈرامے بنا کرتے تھے، لیکن جب سے پرائیویٹ چینلز آئے انہوں نے انڈین فارمیٹ اور موجودہ کنڈیشن یعنی کہ حالات و واقعات کے مطابق ڈرامے بنانے شروع کر دیے۔ یہی وجہ تھی کہ مظہر علی صاحب جیسے منجے ہوئے سنجیدہ معیاری فنکار جو کسی بھی سیریلز کو سمجھ کر کیا کرتے تھے، جو اپنے کردار کے ساتھ انصاف کرتے تھے، جو کئی دن ریہرسل کیا کرتے تھے، جن کا ڈرامہ کرنے کا مقصد معاشرے میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور منفی پہلوؤں کو اپنے ڈرامے کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا ہوتا تھا تاکہ پاکستانی معاشرے میں بہتری آ سکے۔ لیکن پرائیویٹ چینلز کا نہ تو یہ معیار تھا اور نہ ہی مقصد۔ اسی وجہ سے مظہر علی جیسے فنکار ٹی وی سے دور ہو گئے اور بچوں کو لے کر امریکہ چلے گئے۔ ان کی فیملی پہلے سے ہی امریکہ میں مقیم تھی، تو سید مظہر علی صاحب بہت ہی خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے امریکہ چلے گئے۔ کئی سال تک کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سید مظہر علی صاحب کہاں چلے گئے۔
अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन में रहते थे। उन्हें पहली मर्तबा 2013 में दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से बहुत ही मुहतात हो गए। इलाज का सिलसिला चलता रहा। घर वालों ने बेहद ख्याल रखा, उन्हें अकेले घर से बाहर जाने नहीं देते थे। एक मौके पर सैयद मजहर अली साहब ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि यहाँ रहते हुए प्रोडक्शन जारी रखनी चाहिए थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सैयद मजहर अली साहब का पाकिस्तान छोड़ने की एक वजह कब्जा माफिया था, जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था, जिसको वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करते रहे और इसी परेशानी की वजह से ज़हनी मसाइल का शिकार हुए और दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए थे। उम्र भी 66 साल हो चुकी थी। उम्र तो इतनी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसी उम्र में बहुत सारी बीमारियों ने हमला कर दिया था और इसी वजह से गुज़िश्ता रोज 8 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान का ये लेजेंड फनकार हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन फैमिली को सब्र जमील अता करे। उनकी नमाज़े जनाजा बाद नमाज मगरिब तैयबा मस्जिद नाज़माबाद 3 कराची में अदा की गई, जहां शोबिस समेत बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और कराची में ही दफन कर दिया गया। और यूं पाकिस्तान के इस लेजेंड फनकार, जो कि कई दहाइयों से पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे, हमेशा हमेशा के लिए ये कहानी खत्म हो गई। बेशक हर ज़ीरू ने मौत का मजा चखना है, हर एक ने अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौटकर जाना है। अल्लाह पाक हमारा खात्मा बिल ईमान और खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको मजहर अली साहब का कौन सा ड्रामा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद था, या उनका कौन सा किरदार जिससे आप मुतासिर थे? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।